أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیکن عبداللہ بھائی، اول تو ایسے کوئی شخص نہ طلاق دیتا ہے نہ کبھی دے گا، اور دے بھی دے تو کسی صورت میں ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھے گا، اور اگر رکھ لے گا تو پھر امکان یہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ بدل لے گا۔ یہی اس قانون کی حکمت ہے کہ طلاق کسی وقتی جذبے کے تحت نہ دی جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے طلاق صرف وہی شخص دے گا جو انتہائی سنجیدگی سے بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو، ورنہ عملاً کبھی علیحدگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر اس قانون سے نہ کوئی واقف ہے نہ اس کی کوئی پابندی کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں، اسی لیے پابندی نہیں کرتے۔ لیکن وہ 3 طلاق اور حلالہ کہاں گیا؟ وہ اصل میں قرآن مجید کی ایک بات کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت کسی شخص نے 3 مہینے کے اندر بیوی کو واپس لے لیا تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ایسے ہوا تو کیا ہوگا، اور تیسری دفعہ پھر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے کر 3 ماہ میں لوٹا سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ یہ حرکت کی تو یاد رکھنا پھر بیوی تمہارے ہاتھ سے مستقل طور پر گئی۔ عبداللہ نے صبا کا رخ کرتے ہوئے کہا، اور دیکھیے بیٹا کہ اللہ نے یہ حکم اپنی بندیوں کو تحفظ دینے کے لیے دیا ہے کہ مرد بار بار طلاق دے کر اور واپس لے کر ان کی زندگی کو تماشا نہ بنا دیں، بلکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے تو حلالہ کے نام پر عورتوں کو کھلونا بنا رکھا ہے، صبا نے اداسی سے کہا۔ تو ذمہ دار تو اس میں انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس کی بات تو کسی نے سمجھنے اور رائج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اللہ کی مرضی کے خلاف معاملہ ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہرحال کوئی شخص تیسری دفعہ بھی طلاق دیتا ہے تو پھر عورت کسی صورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ اپنی آزادانہ مرضی کے تحت وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، پھر اس مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ہم تو جو سنتے آئے تھے یہ تو اس سے بالکل مختلف بات ہے، سارا نے حیرت سے کہا۔ جی ایسا ہی ہے، 3 طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہا جائے، بلکہ یہ زندگی بھر میں 3 دفعہ استعمال ہونے والا حق ہے۔ اور حلالہ کا مطلب یہ نہیں کہ 3 طلاق دے کر کسی اور مرد سے جعلی نکاح کرایا جائے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ عورت اسی شکل میں حلال ہوگی جب کسی اور مرد سے حقیقی معنوں میں ساری زندگی ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرے اور اتفاق سے نکاح ختم ہو جائے۔ اس سے ہرگز مراد کوئی پلان کیا ہوا جعلی نکاح نہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ اصل قانون کے مطابق طلاق دی جائے تو نہ 3 طلاق والی بات ہو نہ حلالہ کا کوئی امکان ہو، مگر اس وقت تو اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا۔ عمل کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے نکاح کا ایک فارم اب بن گیا ہے اور اس کے بغیر اب کوئی نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق کا بھی فارم بنایا جائے۔ جس طرح نکاح خواہ اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح گواہوں کے بغیر عورت گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علاقے کے کونسلر اور مسجد کے پیش امام کی اس گواہی کے بغیر کہ انہوں نے قرآن مجید کے قانون کی پابندی کی ہے، طلاق نہیں ماننی چاہیے۔
اور اگر کوئی پھر بھی طلاق اسی طریقے پر دے تو کیا کیا جائے؟ تو پھر ایسا کرنے والے کو 10 کوڑے لگائے جائیں یا بھاری جرمانہ کیا جائے۔ 2-3 ایسے کیسز میڈیا پر آئیں گے جس میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے والوں کو سزا کی خبر نشر ہوگی، تو پھر باقی ساری قوم کو نصیحت ہو جائے گی۔ ویسے اب یہ بتائیے صبا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کیا کمزوری ہے یا عورتوں پر کیا ظلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان سے شکایت ہو گئی ہے؟ نہیں، اس قانون میں تو کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ تو ہر طرح کے حالات میں بہترین قانون ہے۔ اس کے بعد تو گھر کبھی نہیں ٹوٹیں گے، اور ٹوٹیں گے بھی تو کم از کم کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جمیلہ جو بہت دیر سے خاموش تھی بولی، کاش یہ باتیں پہلے معلوم ہوتی تو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ سارا نے اپنی دل گرفتہ ماں کو دیکھا، پھر چھوٹے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جنید، سعد، تم دونوں بھی یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں۔ سعد اٹھ کر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ جنید بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے برقع پہننے پر مجبور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ سعد کے آتے ہی صبا نے ایک اور بم مار دیا۔ تو میں کیا غلط کہتا ہوں؟ سعد نے عبداللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھا۔ جہنم کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائی، دین کے ہر حکم کا ایک مقام ہے، ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس کی جگہ سے بڑھا کر اسے بیان کریں گے تو یہ غلو فی الدین ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر گہرے تاثر کے ساتھ گویا ہوا۔ لوگوں میں ایمان کا بیج بویا جائے گا تو عفت اور حیا کے پھول خود بخود آئیں گے۔ ایمان کی لاش پر برقعے کا کفن چڑھانا کسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے صبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، دین میں 2 طرح کے حکم ہیں۔ ایک ایمان و اخلاق سے متعلق بنیادی احکام، ان کے اوپر انسان کی جنت و جہنم کا انحصار ہوتا ہے۔ با عفت رہنا اور زنا سے دور رہنا انہی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ دوسرے احکام سد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان پر عمل نہ کیا گیا تو پہلی قسم کے احکام کی خلاف ورزی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا سے دور رہنے کا حکم بنیادی ہے، تو اس حوالے سے سد ذریعہ کا حکم وہ ہے جسے ہمارے ہاں پردے کا حکم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے عورتوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا، صبا نے قدر حیرت سے کہا، اس کے لیے یہ نئی بات تھی۔ ہاں، مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے کہ جب کسی ایسی محفل میں ہو جس میں اجنبی مرد و زن ساتھ ہوں تو اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں اور اپنے لباس اور دل کی حفاظت کریں کہ لباس سے عریانی ظاہر نہ ہو اور دل میں برے خیال نہ آئیں۔ پھر خواتین کو مزید 2 حکم یہ دیے گئے ہیں کہ اپنے سر کی اوڑھنی سے سینہ بھی اچھی طرح ڈھانک لیں، اور اگر زینت کر رکھی ہے تو اسے چھپا کر رکھیں۔ یہاں تک تو سارے اہل علم متفق ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بچتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے یا نہیں؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دونوں طرف کے نقطۂ نظر کے دلائل سمجھ لیں، جس پر اطمینان ہو اس پر عمل کر لیں۔ آپ کی آخرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پردہ تو فرض ہے۔
سعد نے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عبداللہ نے آہستگی کے ساتھ مگر محکم طریقے پر کہا، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یک طرفہ نقطۂ نظر سنا ہے، آپ کو کبھی دوسرا نقطۂ نظر بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی تربیت ہی یہی کی گئی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے۔ مگر میری درخواست ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب آپ علم حاصل کریں گے اور ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو کر مسلمانوں کی پوری علمی روایت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے بالکل الگ ہے۔ آپ جس نقطۂ نظر کو چاہیں اختیار کریں، مگر خود کو حق سمجھنا اور باقی لوگوں کو باطل پر سمجھنا یہ کوئی اچھا اخلاقی رویہ نہیں۔ ویسے آپ بہن کو برقع پہنانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا آپ جھوٹ، الزام، بہتان، وعدہ خلافی، مفاد پرستی کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاقی اور ایثار و ہمدردی کے لیے بھی کیا آپ اتنے ہی حساس ہیں، یا صرف داڑھی اور پردے ہی سے دین شروع ہو کر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے؟ سعد اس کی بات پر خاموش رہا۔ عبداللہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، غلو اور افراط و تفرید کی یہی وہ سوچ ہے جس کی بنا پر بظاہر دیندار بہت نظر آتے ہیں، مگر ان دینداروں میں دین ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اپنے فرقے کے عالم اور گروپ کے بجائے اللہ کی رضا کو اہم ترین سمجھنا اور اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ایمان کی روح ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ماں اور باپ کی خدمت اللہ کی بندگی کے بعد قرآن مجید میں سب سے بڑے تقاضے کے طور پر بیان ہوئی ہے؟ عدل، احسان، صبر اور صلہ رحمی جیسے احکام پر پورا دین منحصر ہے۔ ان معاملات میں معاشرے میں کوئی حساسیت ہے کیا؟ اس موقع پر جمیلہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا سعد جہاد پر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، بہت نیک جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ارادہ کیسے ہوا؟ دنیا بھر میں کفار مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، ہمارے خلاف یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے ملکوں پر مغربی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا، ہمارا کیا ہوگا؟ جمیلہ نے اپنا مسئلہ رکھا۔ اسے چھوڑیے، جہاد اگر ایسا ہی فرض ہو چکا ہے تو ہم سب کو ہی جانا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر جانا چاہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ کی قوم پر دیگر اقوام ظلم کر رہی ہیں؟ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر جہاد انہی کافروں کے خلاف ہوگا جو ہماری قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سن لیجئے، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غداری کی سزا، ایمان و اخلاق کی دعوت کو چھوڑ کر سطحی اور سرسری چیزوں کے پیچھے لگ جانے کی سزا، غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچانے کی سزا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں، مسلمان اس وقت 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس سچائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اسلام کے دائرے میں دنیا کی کوئی نئی قوم داخل نہیں ہوئی۔ جو افراد اکا دکا اسلام لا رہے تھے وہ بھی دہشت گردی کو اسلام کے نام پر تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے عظیم رسول نے دعوت دینے اور اپنی قوم کے کفر کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا، اور جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی ان کو رہائی نہیں ملی۔ مسلمانوں نے نہ دعوت حق کسی کو پہنچائی نہ اپنا کام کیا، اس لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق دنیا کی طاقتوں کو مسلمانوں پر بطور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لیں یہ عذاب کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے آپ پر اہل یورپ کو مسلط کیا، ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائی تو امریکہ کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائیں گے تو کوئی اور قوم مسلط ہو جائے گی۔ آپ کے پاس توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، آپ کے پاس دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، سعد نے جواب میں کہا۔ ہاں، یہ وہی ظلم ہے جو بخت نصر نے یہودیوں پر کیا تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا، ان کے شہروں کو برباد کر دیا، ان کے خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو تباہ کر دیا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ظلم ہے جو رومیوں نے یہود پر کیا تھا، لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو جلا وطن کر کے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا، یروشلم کو برباد کر دیا، جوان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مگر جانتے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کو ہم بنی اسرائیل پر چڑھا کر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا، کی تو یہودیوں کی مذمت کی۔ خود آپ کی اپنی تاریخ میں یہی 2 دفعہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور اب مغربی اقوام کے ہاتھوں۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مار ڈالا تھا، پھر اللہ نے توفیق دی تو مسلمانوں نے دعوت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا پر غلبہ دے دیا۔ آج بھی راستہ یہی ہے، مسلمان توبہ کریں اور دعوت دین کا راستہ اختیار کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے۔ سعد پر عبداللہ کی اس پوری تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اطمینان سے بولا، جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ بس اب نازل ہونے ہی والے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے بعد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اسی لیے جہاد کے لیے عرب جا رہا ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کافروں کو شکست دوں۔ جی حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں تو ضرور جائیے گا، بلکہ مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی ساتھ چلوں گا، مگر پہلے ان کو آنے دیں پھر جائیے گا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مگر قرب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی اصل علامت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا، لیکن وہ کب آئے گی اور کوئی اور علامت کب ظاہر ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ باقی آنے والی ہستیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچپن سے اب تک یہ سنتے سنتے میرے بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے کہ ان کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، مگر یہ دونوں بزرگ ابھی تک تو آئے نہیں۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ظہور اور نزول ہونے دیں، ہو جائے تو ضرور جائیں، پھر میں نہیں روکوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
تو گھر بیٹھ کر کیا کریں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو عام کیجیے، اپنے لوگوں کے ایمان کو تعصبات کے بجائے معرفت والا ایمان بنائے، اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنائے، اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچائیں۔ یہ کرنے کے بہت بڑے کام ہیں، ان میں زندگی گزاریے۔ سعد خاموش ہو گیا۔ جنید پہلے ہی خاموش بیٹھا تھا، وہ پوری نشست میں کچھ نہیں بولا تھا۔ سارا کو محسوس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور بات بھی پوری ہو چکی۔ وہ عبداللہ سے بولی، عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، ہمیں اب اجازت دیجیے، آپ کے مہمان بھی آپ کے منتظر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور وہ سب اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ لوگ رخصت ہوئے تو عبداللہ داؤد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ نہیں، معذرت کی تو کوئی بات نہیں، مگر جب آپ اس نوجوان سے بات کر رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا۔ یہ کہتے ہوئے داؤد ذرا رک گیا، گویا وہ اپنے الفاظ تول رہا تھا۔ کیا محسوس ہوا؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرمی سے بات کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کے لہجے میں کچھ ترشی سے بات کر رہے تھے۔ میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز کوئی ترش مزاج شخصیت نہ تھے، وہ تو بہت کریم مزاج ہستی تھے، سراپا رحمت، سراپا کرم۔ دراصل یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہودی لیڈرشپ سے ایسے ہی بات کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود سے زیادہ تر ایسے ہی خطاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے۔ چنانچہ جب بھی مچھروں کو چھانا جائے گا اور اونٹوں کو نگلا جائے گا، ایسے ہی بات کی جائے گی۔ اور یہ بگاڑ صرف اس لیے آتا ہے کہ لوگ صحیح بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عبداللہ نے دکھی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ دراصل ہمارے مذہبی مزاج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جس عالم اور جس فرقے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی کہی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر پورے اعتماد سے آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں دوسرے شخص کی گمراہی اور کفر کے فتوے دے دیتا ہے، گویا وہ وقت کا پیغمبر ہے اور اس پر وحی اتر رہی ہے۔ جو اس نے سمجھ لیا وہ گویا اللہ کا کلام ہو گیا۔ بغیر تحقیق کے اپنے حق پر ہونے کا یہ رویہ ہے جو ہمارے بیشتر مسائل کی جڑ ہے۔ ہاں، یہ تو ہر گروہ کا مسئلہ ہے۔ داؤد نے اپنے یہودی پس منظر کی بنا پر کہا، مگر اہل ایمان کا رویہ کسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ عدل کی بات کرتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے کوئی کیسے عدل کر سکتا ہے؟ یک طرفہ بات سن کر کیسے انصاف کیا جا سکتا ہے؟ خیر، اسے چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اب کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال میں اب کافی وقت ہو گیا ہے، باقی داستان کل پر چھوڑتے ہیں۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے۔ جی ہاں، کل انشاءاللہ میں اپنی پوری بات کر لوں گا، پھر روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر اتنی جلدی؟ جی ہاں، دراصل مجھے آگے فار ایسٹ ایشیا کے 2-3 ممالک اور جانا ہے، وہاں آثار قدیمہ پر نمائش بھی ہو رہی ہے، اور ایک جگہ کانفرنس میں پیپر بھی پڑھنا ہے۔ مگر مجھے تو آپ سے ابھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چلیے، تو میں واپس آتے ہوئے
ایک دفعہ پھر ایک دن کے لیے صرف آپ سے ملنے کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنے فضل سے نوازے۔ یقیناً میں اللہ کا فضل چاہنے کے لیے ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے داؤد روانگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بھائی یہ تو بہت گمراہ شخص ہے۔ سعد کی پوری رودات سننے کے بعد سرپرست اعلیٰ نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سعد شاہد کے ساتھ سرپرست اعلیٰ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ شاہد تو اسے دفتر میں بٹھا کر کہیں باہر چلا گیا تھا، جبکہ سعد نے عبداللہ سے ہونے والی اپنی ملاقات کی پوری تفصیل سرپرست اعلیٰ کے سامنے بیان کی تھی، جس کے بعد اسے عبداللہ کی گمراہی پر سند تصدیق مل چکی تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں کہا، میں تو اسی وقت کھٹک گیا تھا جب امی مجھے اس کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ پہلے تو طلاق کے معاملے میں اس نے بالکل نئی باتیں کی۔ پتہ نہیں طلاق کا کیسا قانون بتا رہا تھا جو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ پھر پردے کے متعلق میرے گھر والوں کو بہکانے لگا۔ آخر میں تو اس نے یہ کہہ کر حد کر دی کہ یہ جو دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بولے، استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہود و نصارہ اور یہود و ہنود کس طرح دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ سعد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضرت، میرا دل بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اول تو وہ شخص کہیں سے عالم ہی نہیں لگتا، دوسرے اس کے پاس ایک گورا یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے نو مسلم کہہ رہا تھا، مگر صاف لگتا تھا کہ وہ انگریز ہے۔ اس پر سرپرست اعلیٰ فوراً بولے، بس تو معاملہ صاف ہو گیا، یہ شخص یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ مغربی طاقتیں ایسے بکاؤ لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جہاد کی روح کو مردہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ شاہد واپس اندر آ گیا۔ سرپرست اعلیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں سعد نے اس گمراہ شخص کے متعلق بتایا؟ جی بتایا تھا، میں تو پہلے ہی اس شخص سے واقف ہوں، ہمارے کئی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک گمراہی ہے جو پھیل رہی ہے۔ یہ شخص بظاہر دعوت کی بات کرتا ہے، ایمان و اخلاق کی بات کرتا ہے، مگر سعد کی باتوں سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ تو مغربی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ شخص تو یہودیت اور عیسائیت کو ہمارے ہاں پھیلانا چاہتا ہے، بلکہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ قادیانیوں کا بھی ایجنٹ ہے۔ مگر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس فتنے کو بے نقاب کیا جائے، اہل حق کے تمام رسائل میں اس کے خلاف مضامین لکھوائے جائیں، اس کے باطل نظریات اور گمراہ کن خیالات سے پردہ اٹھایا جائے، لوگوں کو اس کی بات سننے اور پڑھنے سے منع کیا جائے، ای میل، انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے اس کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم چلائی جائے، دیگر دینی گروپوں کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ اللہ نے چاہا تو اس فتنے کو ہم کچل کر رکھ دیں گے۔ سرپرست اعلیٰ نے فرمایا تو شاہد نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی آپ کی ہدایت کے مطابق سب لوگوں کو ذمہ داریاں دے دیتا ہوں۔ اصل چیز نیت اور ارادہ ہوتی ہے، ایک دفعہ گمراہی ڈھونڈنے کی نیت کر لی جائے تو
کسی بھی شخص میں بڑی سے بڑی گمراہی نکالی جا سکتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس شخص میں گمراہی کے ایسے ایسے پہلو نکالیں گے کہ لوگ اس کا نام سننا پسند نہیں کریں گے۔ پھر بات سے بات جب پھیلے گی تو باقی لوگ بھی اس گمراہی کا پردہ فاش کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایسے فتنوں کا قلع قمع کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اتنا نفرت انگیز پروپیگنڈا کریں کہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ یہ شخص شیطان کے سوا کچھ نہیں، تب ہی وہ اس کی باتیں سننے سے باز آئیں گے، ورنہ یہ بدبخت ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہر شخص سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے، مگر پھر بھی یہ باز نہیں آیا تو؟ شاہد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہی پہلا کام تو اپنے لوگوں اور سادہ لو عوام کو اس فتنے سے خبردار کرنا ہے، خاص کر اپنے پیروکاروں کو۔ باقی اللہ چاہے گا تو ہمارے سرفروشوں اور فدائین میں سے کسی نہ کسی کو ضرور توفیق ملے گی کہ وہ یہودیوں کے اس ایجنٹ کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ پھر وہ ساتھ سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا تم اپنے خاندان کو تو اس فتنے سے بچاؤ، اور اللہ تم کو توفیق دے تو ساری دنیا کو اس فتنے سے محفوظ رکھو۔ یاد رکھو، جس طرح باہر کی طاقتوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اسی طرح ایسے فتنوں کا سر کچلنا بھی فرض ہے۔ تم اگر یہ کام کر لو تو جنت کی نہ جانے کتنی حوریں تم پر رشک کریں گی۔ جی میں تو جنت ہی میں جانا چاہتا ہوں۔ سرپرست اعلیٰ خوش ہو گئے اور شاہد کو ہدایت دینے لگے۔ بس تو پھر دونوں کام آپ کے ذمے ہیں۔ ساتھ کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس فتنے کے خاتمے کے لیے اسے تربیت دیں گے، اور باقی اس کے خلاف مضامین وغیرہ بھی لکھوانا شروع کر دیں تاکہ ہر دو پہلوؤں سے اس سے نجات ملے۔ جنید مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ مطالعے کے کمرے میں لے آئے تھے۔ حال احوال معلوم کرنے کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا سب خیریت تو ہے؟ آج تم خاص طور پر وقت دے کر ملاقات کے لیے آئے ہو۔ دراصل امام صاحب میں ایک الجھن میں پڑ گیا ہوں، میری الجھن آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جنید نے اپنے بھائی سعد کے بارے میں تفصیل سے بتایا، عبداللہ سے اپنی ملاقات کا بھی ذکر کیا اور وہاں کی تفصیل بھی بیان کی۔ آخر میں وہ بولا، مجھے عبداللہ صاحب کی باتیں سن کر کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، آپ بتائیں کیا بات درست ہے؟ امام صاحب نے اس کی پوری گفتگو تسلی سے سنی۔ جب اس نے آخری سوال کیا تو وہ جواب دینے کے بجائے اپنی نشست سے اٹھے اور کتابوں کی الماری کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جنید خاموش بیٹھا ان کے کچھ بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز ابھری، بیٹا میں جتنا وقت آج کے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں اس سے کہیں زیادہ وقت میں اپنے ان بزرگوں کے ساتھ گزارتا ہوں جو صدیوں پہلے گزرے۔ وہ کیسے؟ جنید نے حیرانی سے دریافت کیا۔ ان کتابوں کے ذریعے سے، امام صاحب نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کتابیں مجھے ماضی میں لے جاتی ہیں، یہ اگر نہ ہوتی تو میں کنویں کا مینڈک ہوتا، مگر ان کتابوں نے مجھے میرے کنویں سے نکالا اور ہر دور کے عالم کی بات سننے کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے امام صاحب نے الماری سے ایک کتاب نکالی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ جنید کچھ پریشان ہو کر بولا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سیدھے سے سوال کا جواب دینے کے بجائے امام صاحب یہ بالکل مختلف گفتگو کرنا کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر امام صاحب واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے،
بیٹا میں تمہارے سوال پر ہی آ رہا ہوں، مگر اس وقت میں تم کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتابیں نہ ہوتی تو میرا جواب بہت مختلف ہوتا، مگر ان کتابوں کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے میرا جواب کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی بات نئی یا مختلف لگے تو متوحش نہیں ہونا چاہیے، دلیل پوچھنی چاہیے، دلیل درست لگے تو مان لینا چاہیے، ورنہ نہیں ماننا چاہیے۔ جنید نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ امام صاحب بولتے رہے، ہمارے اسلاف کی یہ روایت ہے کہ وہ دین پر سوچتے تھے، غور کرتے تھے، مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے۔ یہ کام جیسے ہی شروع ہوگا اختلاف رائے سامنے آ جائے گا۔ اس اختلاف میں بڑی رحمت ہے، مسائل کا حل اسی سے نکلتا ہے۔ ہمیں اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میز پر وہ کتاب رکھ دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور بولے، یہ 6 صدی کے ایک بہت بڑے عالم، فلسفی اور قاضی ابن رشد کی کتاب بدایات المجتہد و نہایت المقتصد ہے۔ ان کا تعلق اسپین سے تھا اور وہ قرطبہ کے قاضی القضاء تھے۔ اس کتاب میں ہمارے دین کے ہر اہم مسئلے کے بارے میں تمام ائمہ کے اختلاف نقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف اختلاف رائے کے کتنے عادی تھے، مگر اختلاف کے ساتھ وہ اپنی دلیل بھی بیان کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حق دیتے تھے کہ وہ دلیل سے جس بات کو چاہیں بیان کریں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر عبداللہ صاحب کی باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو، طلاق کے قانون والی ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ سارے فقہا طلاق کے اسی طریقے کو درست یا سنت طریقہ قرار دیتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا۔ پردے والی بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی متفقہ مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات کہ مسلمانوں پر غیر مسلم اقوام کا غلبہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ بات میرے لیے ذرا نئی ہے، مگر میں اسے رد کرنے کے بجائے اس پر سوچنا پسند کروں گا۔ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن مجھے اسے تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ پھر وہ ابن رشد کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ابن رشد کے بعض فلسفیانہ افکار کی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ان کی بیشتر کتابیں جلا دی گئیں اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ سوچ کبھی کسی معاشرے میں خیر نہیں لا سکتی۔ اس سوچ نے آخرکار اسپین کی اس ریاست میں جہاں مسلمان سب سے زیادہ ترقی کر رہے تھے اور علم و ہنر میں آگے تھے، ان کو سب سے پیچھے کر دیا۔ ابن رشد نے امام غزالی کی اس تنقید کو رد کر دیا تھا جو انہوں نے فلسفے پر کی تھی۔ ابن رشد کے فلسفیانہ افکار کا جواب بعد میں امام ابن تیمیہ نے دے دیا۔ علم کی دنیا میں یہ معمول کی بات ہے، یہاں دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، مگر ابن رشد کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے مسلمانوں میں علم کی روایت کو مردہ کر دیا۔ ابن رشد ہمارے ہاں مردود ہو گیا، مگر اہل یورپ نے اپنی درس گاہوں کے نصاب میں اس کی کتابیں داخل کر کر اتنی ترقی کر لی، ہم ہمیشہ کے لیے سائنس میں پیچھے رہ گئے۔ اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنا ہی ہمارا اصل المیہ ہے، مگر افسوس کہ آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ آپ کی باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں، شاید اس لیے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ تم بہت زیادہ مذہبی نہیں ہو، ورنہ جو شخص مذہب سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا دماغ ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کم کام کرتا ہے۔ انہی ابن تیمیہ کو دیکھ لو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کو تو کئی گروہوں نے آج کے دن تک معاف نہیں کیا۔ آج تک ان کے کفر اور گمراہی کے فتوے عام ہیں،
اور سب سے بڑھ کر ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مثال ہے۔ ان کو ان کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ آج بھی بہت سے لوگ منکر حدیث کی مذہبی گالی پوری ڈھٹائی کے ساتھ امام صاحب کو دیتے ہیں۔ جنید ان کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ عبداللہ سے دوبارہ ضرور ملاقات کرے گا۔ چلتے وقت اس نے امام صاحب سے پوچھا، میرے لیے کوئی نصیحت؟ اس کی بات پر امام صاحب نے کہا، جنید بیٹے، آج بھی ہم نے اپنے اہل علم کے ساتھ یہی رویہ رکھا تو ہم کبھی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی تمہارے لیے میری نصیحت ہے۔